شرح صدور کی قسط نمبر 12 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ آج کا موضوع ہے مرض موت، بوقت موت اور بعد موت مرنے والے کے پاس کہے جانے والے کلمات اور پڑھی جانے والی دعاؤں اور صورتوں کا بیان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرنے والے کے سرحانے سورہ یاسین شریف تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرماتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ حضرت ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو بندہ مرنے لگے اس کے پاس پڑھو، کیونکہ مردے پر نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرنے والے کے پاس سورہ رعد کا پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس سے میت پر تخفیف ہوتی ہے اور روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں مرنے والے کے پاس یہ کہا جاتا تھا، اے اللہ عز و جل فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو ٹھنڈی اور وسیع کر دے، مرنے کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب کر، اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکیوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر میں جمع فرما جس میں صحت باقی رہے، دکھ اور تھکاوٹ دور ہو، نیز بارگاہ رسالت میں مسلسل درود پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرنے والے کے پاس سورہ بقرہ پڑھتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان باری تعالی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی شبہات سے، موت کی سختی سے اور بروز قیامت حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے نجات کی راہ نکال دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ابن حبان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب بندہ حالت نزا میں ہو تو اسے تلقین کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مبشر کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اور پھر وہ 1000 برس بھی زندگی گزارے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب مریض پر مرض شدید ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہاں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا گیا لیکن وہ نہیں پڑھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا تھا۔ ارشاد فرمایا، تو پھر کس چیز نے اسے وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کی، میں یہ نہیں کہہ پا رہا۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی، میں ماں کا نافرمان رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیں گے تو تم کیا کرو گی؟ وہ عرض گزار ہوئی، پھر تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ عز و جل اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ اس سے عرض کی، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد
ان الفاظ کے ساتھ بیان کی الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یعنی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس سے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ حضرت عبد الرحمن محاربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست تو برخاست ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت سیدنا ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا کہنے کا کہتے تھے۔ حضرت طلحہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جب مرنے والا اسے پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نہایت سکون سے جدا ہوتی ہے اور کل قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دے گا اور اس کے رنگ کو روشن فرما دے گا، اور وہ بندہ وہ کچھ دیکھے گا جو اسے خوش کر دے گا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیکھے لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا، پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی، پھر جبڑے چہرے چیرے تو اس کی زبان کی نوک تالو سے چمٹی ہوئی پائی، گویا وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، بس اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت فرقد صبحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بندی کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانے والا فرشتہ دائیں جانے والے سے کہتا ہے نرمی کر، دائیں جانے والا کہتا ہے نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دے کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ دوں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمہ کہہ لیے آگ اسے کبھی نہ جلائے گی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے رب عز و جل کی طرف سے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا اور پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دے گا؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ عز و جل کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں۔ اللہ ہر نقص و عیب سے پاک بندوں اور شہروں کا مالک ہے، ہر حال میں پاکیزہ برکت والی اور بہت زیادہ تعریف اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی عظمت و جلالت اور قدرت ہر جگہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس مرض میں میری روح قبض کرنے کے لیے مبتلا کیا ہے تو میری روح کو ان لوگوں کی ارواح میں شامل فرما جن کے لیے تیری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، اور مجھے جہنم سے پناہ دے جس طرح تو نے ان کو پناہ دی جن کے لیے تیری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا۔ اے ابو ہریرہ، اگر تم ایسے مرض میں انتقال کر گئے تو رضا الہی اور جنت تمہارے مقدر ہوگا، اور اگر تم نے گناہ کیے ہوں گے تو اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سنے ہیں، جو شخص وقت وفات یہ کلمات پڑھ لے داخل جنت ہوگا۔ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، 3 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، اور تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔